بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کالم میں بہت مختصراً آپ کو ملک کی صورتحال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو عام ہو چلی ہے کہ ملک میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کون لائے گا؟ افواج پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سوات میں اپنا کام کر رہی ہیں، سوات میں 4 چھاؤنیاں قائم کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریلیف کا کام بھی ابھی کرنا ہے، جو سندھ میں ریسکیو کا کام کر رہے ہیں، باقی حصوں میں ریلیف کا کام کر رہے ہیں، کہیں کہیں رینجر جو نیم فوجی دستے ہیں وہ ریکنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں کا خیال رکھنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال اس وقت ابھری ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی فوج سرحدیں خالی چھوڑ دے اور کسی جگہ لکونہ دے دے تاکہ انڈینز جو ہے اپنی مرضی کوئی بات کر سکیں۔ ملک کے مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ ان میں افواج پاکستان کا اقتدار میں آنا میں سمجھتا ہوں تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ایک بات آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اگلے 20-25 دنوں میں یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور وہ ہے جوڈیشری کی حکمرانی یا جوڈیشری کا قانون کو منوانا، یا جوڈیشری کا اپنے آپ کو منوانا، یا جوڈیشری کا حکومت کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ کریں جو قانون اور قاعدہ کہتا ہے۔ اس میں ڈسکریشن کہیں نہیں ہوگی۔ مثلا کامران لاشاری صاحب جو ہیں ان کو سندھ سے ان کی چیف سیکرٹری شپ ختم کی گئی۔ جب ان کو واپس لایا گیا اس کا ایک ہی میسج ہے، کس کے لیے؟ حکومت کے لیے، کہ یو آر نو مور۔ اب دوسری بات، جو او جی ڈی سی کے سربراہ مقرر کیے پھر حکومت نے واپس لے لیا، خود اس سے حکومت کی کمزوری سامنے آئی کہ ایک شخص کو وہ سربراہ مقرر کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں۔ اور یہ درست بات ہے کہ جو شخص سزا یافتہ ہے اس کو بہرحال او جی ڈی سی جیسے ادارے کا سربراہ مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کامران لاشاری کو چیف سیکرٹری سندھ کیوں مقرر کیا گیا؟ اس میں فرلیس آئل کی خریداری کا ایک معاملہ ہے، میں کبھی کسی اگلے کالم میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور جو او جی ڈی سی کے سربراہ مقرر ہوئے ان کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہاں بلوچستان کے کنوؤں کا معاملہ ہے۔ ناظرین، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن عدالتیں بالآخر حکومت کو وہاں لے آئی ہیں جہاں حکومت کو عدالتوں کی ریٹ ماننا پڑے گی۔ میں آئین کے آرٹیکل 190 کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں تمام عاملہ اور جوڈیشری یعنی عدلیہ، تمام عاملہ اور عدلیہ چیف جسٹس کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ جو کچھ پچھلے دنوں سے تمام کیسز میں جوڈیشری کہہ رہی ہے کسی بھی ایک بات پہ، اور یہ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پہ جب فیصلہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس جو ہے افواج پاکستان کو یا کچھ دوسرے اداروں سے کو یہ کہیں کہ میرے یا ہمارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، آپ تشریف لائیے اور میرے احکامات پر عمل کرائیے۔ ناظرین، یہی بات اس حکومت کو لے جائے گی۔ اس میں افواج پاکستان کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ یہ وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے ایک بار سپریم کورٹ کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اس میں چیف جسٹس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی ایک ایشو ہے جس پر آگے چل کر سارے معاملات ہونے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں۔ نشانی یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کوئی ایک بہت پاورفل وزیر آپ دیکھ لیجئے گا گرفتار ہو جائے گا، اور جب وہ گرفتار ہوگا حکومت اسے رہا نہیں کرا سکے گی، حکومت اسے نہیں چھڑا سکے گی، اور یہیں سے حکومت کی ریٹ ختم ہونا شروع ہوگی۔ اور اس بار اس بات کا امکان بھی بہت کم ہے کہ کسی کو بھاگنے دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو پیر پگاڑا کی سربراہی میں ہوگی، جو موٹر سائیکل پیر پگاڑا چلا رہے ہوں گے، سب کو اس کے پیچھے بیٹھنا پڑے گا۔ بات اس طرف جا رہی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی میں کسی کو لیا گیا تو شاید اس بار مخدوم امین فہیم نہ ہو، شاید آفتاب شاہ ایرانی ہو، شاید کوئی اور ہو۔ یہ میں نے نام اس لیے لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ نام اس طرح سے نہیں ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتاؤں کہ آپ شاید اس کے ساتھ ایک ویڈیو اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ بھی شاید دیکھیں گے، اور یہ ویڈیو ایک خط کی بنیاد پہ ہے۔ اس خط میں مجھے ایک خاتون عصمت بی بی ولد بشیر احمد نے لکھا ہے
جناب خوشنود علی خان صاحب، مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور والد صاحب بوڑھے اور ضعیف العمر ہیں. ہم 3 جوان بہنیں ہیں اور بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم 2 بہنوں کی منگنی ہوئی ہے، لیکن قسمہ پرسی اور مالی حالت کی خرابی کی وجہ سے ہماری شادیاں نہیں ہو رہی. ہم کرائے کے مکان میں نالا لئی کے کنارے رہ رہے ہیں اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے وہ مکان بھی ہمارا کافی حد تک خطرناک ہو گیا ہے. آپ ایک اچھے اور غریبوں کے ہمدرد انسان ہیں. ہماری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 2 بہنوں اور تیسری بہن بھی جوان ہے کی شادیاں کروانے میں ہماری مدد کریں، ہم پر احسان عظیم کر دیں. ہم تینوں بہنیں تاحیات آپ کو دعائیں دیں گی. عصمت بی بی ولد بشیر احمد نز کٹاریاں پل گلی نمبر 2. اور یہ نالا لئی کا کنارہ ہے. نالا لئی کے کنارے ایک مکان ہے. جو انہوں نے مکان کی حالت بیان کی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ مکان کی حالت بھی خراب ہے. کسی بھی وقت یہ گھرانہ اس کی نظر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تینوں جوان بہنیں جو ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے جن کی شادیاں ہونی ہیں. میں کوئی لمبے چکر میں آپ کو نہیں ڈال رہا. جو ہمارے پاس ہے میں انشاءاللہ ویڈیو کے جاری ہونے سے پہلے وہاں جا چکا ہوں گا اور کچھ نہ کچھ کر چکا ہوں گا. یعنی جو میں کر سکتا ہوں، جو ہمارا ادارہ کر سکتا ہے، جو زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کر سکتا ہے، جو جناب ویلفیئر فنڈ کر سکتا ہے، ہم وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ یہ وہ کام ہے جس کو جاری رہنا، اور میں نے اب اس کام کو رات دن کرنا ہے. اس وقت جو فلڈ والے لوگ ہیں، فلڈ زدہ لوگ ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں. ٹینٹوں میں وہ رہ نہیں سکیں گے، اور اگر ٹینٹوں میں رہیں گے تو سارے بیمار ہوں گے اور آہستہ آہستہ سارے بیمار ہو کر اس طرف جائیں گے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن محمد عربی کی اس امت پہ جو افتاد پڑی، اگر آپ نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا اور آپ کو اگر اللہ نے زائد دے رکھا ہے اور آپ نے اس میں حصہ نہ ڈالا تو اللہ جانے اور آپ جانے. میں آپ کے لیے اسی ویڈیو میں ایک اکاؤنٹ لکھ رہا ہوں زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا. اگر آپ ہم پر اعتبار کرتے ہیں، ہم پر اعتماد کا، آپ سمجھتے ہیں ہم درست کام کر رہے ہیں، ہم درست کام کر سکتے ہیں، آپ جو بھجوانا چاہتے ہیں یہ آن لائن ہے، آپ جہاں سے چاہیں اس میں رقم بھجوا سکتے ہیں. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اور یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے گا جو آپ کے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 3 بہنوں والا، یہ کیا ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. بہت شکریہ.